کارروائی کے حوالے کی سے جو جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور جو اس معاملے میں انٹروگیشن کی بات ہے، تفتیش کی بات ہے، وہ تفتیش ضمانت پہ بھی ہو سکتی ہے، اور تفتیش پر تو ظاہر ہے کوئی قدغن نہیں ہے۔ جو عدالت عالیہ میں آج کارروائی ہوئی ہے، جس پر ہم نے وہ چیلنج کر رکھا تھا، جو ان کی ضمانت قبل گرفتاری کی اخراج کے خلاف ہم گئے تھے عدم حاضری کی وجہ سے، وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج ہماری بحث سننے کے بعد لاء منسٹری کو بلایا ہوا تھا، اور لاء منسٹری نے کہا کہ جس قانون کا پروسیکیوٹر صاحب حوالہ دے رہے ہیں، یہ 3 تاریخیں لیتے رہے پروسیکیوٹر، جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ 2001 میں آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا، اور 8 مہینے کے بعد وہ لیپس ہو گیا 2002 میں، اور اس کے بعد 2002 سے اس قانون کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ پروسیکیوٹر نے اس قانون پر جو کالعدم ہو چکا، وہ بھی 2002 میں، اس کے حوالے پر یہ تاریخیں لیتے رہے ہیں، 3 تاریخیں لی ہیں، اور آج اس میں گرفتاری ڈلوا دی ہے اس مقدمے میں۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں 9 مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا 80 سے 100 رینجرز نے عدالت عالیہ اسلام آباد کے بائیو میٹرک کمرے میں باقاعدہ ایک یلغار مار کر جو ہے ان کو جو گرفتار کی، وہاں وکلاء کو جو ہے مضروب کیا گیا تھا، توڑ پھوڑ کی گئی تھی، عملے کو مضروب کیا تھا ہائی کورٹ کے، اور بہت زیادہ وہ جو میزیں اور دروازے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس گرفتاری کو جائز قرار دیا، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں نالش ہوئی، اور 11 تاریخ کو 9 مئی کو یہ ہوا، 11 مئی کو سپریم کورٹ نے وہ ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا، اسی کیس میں جو آج کیس ہم کرنے آئے ہیں، یعنی القادر ٹرسٹ والے کیس، اسی کیس میں گرفتاری کو سپریم کورٹ نے 11 مئی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا تھا، اور اسی میں اسی جج صاحب کا خیر سے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری ڈال کے جسمانی ریمانڈ 7 دن کا ہو چکا ہے، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کو پیچھے لے کر جائیں، اور وہ بھی کالعدم متصور ہوگا۔ اور آج پھر ماشاءاللہ وہی کیس میں القادر میں، جبکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی عدم حاضری میں درخواست قبل از گرفتاری ضمانت خارج نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ عمدن قصدن غیر حاضر نہیں تھے، بلکہ وہ تو جیل میں جیل میں ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا۔ تو اگر عدالت کو مطلوب تھی ان کی حاضری، تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت سے طلب کرتی، اور وہ سرکاری وسائل کے ذریعے ہی آ سکتے تھے، از خود نہیں آ سکتے تھے چل کے۔ تو ہائی کورٹ پہلے ہی ایسے معاملات میں فیصلہ کر چکی کہ خان صاحب کے جو عدم حاضری میں خارج ہوئی ہیں درخواستیں، وہ سارے حکم نگرانی میں کالعدم قرار دے کے انہوں نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کر دی، اور وہ پٹیشن بحال کی۔ تو اس میں بھی آج انہوں نے جب یہ سنا لاء منسٹری کا، تو میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھیں جی، آپ عدالت کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہیں، نیب جو ہے عدالت کو بھی دھوکہ دیتی رہی ہے، ایک ایسے قانون پر 1 مہینے سے انحصار کر رہی ہے جو قانون 2001 سے 2002 تک صرف 8 ماہ تھا، اور اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں متصور ہوتا، وجود ہی اس کا نہیں ہے، اس قانون پر یہ کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کا بھی مواخذہ کیجیے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہم پابند ہیں، وہ جو فیصلہ ہم کر چکے، لیکن ان کا بھی ہم سوچیں گے دیکھیں گے، تو وہ انہوں نے ریزرو کیا، آج سنائیں یا کل سنائیں۔ تو یہی بات میں نے ان کو آ کر کہی کہ یہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے آپ کی گرفتاری جو تھی، خان صاحب کی گرفتاری جو آپ نے القادر کیس میں، ٹرسٹ کیس میں کی تھی، وہ آپ کی کالعدم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ نے 11 مئی کو اسی مقدمے میں۔ اب پھر یہ عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے باوجود
اب پھر انہوں نے گرفتاری ڈال کر عدالت عالیہ کو اوور ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں. تو چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے میں جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ 3 دن کے بعد اگر کوئی آرڈر جو بھی ہوتا ہے عدالت کی جانب سے، کیونکہ ابھی تحریری حکم نامہ نہیں آیا، اس میں کریں گے. اور اس لیے انہوں نے ان کی جو ہے جسمانی درخواست جو تھی خارج کرتے ہوئے اور انٹروگیشن کے لیے جو ہے اگر کوئی پوچھنا چاہے تو اس میں نے عرض کیا کہ جناب یہ وہ کیس ہے جو 190 ملین تو پاؤنڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اگر اور وہ 190 ملین ملک ریاض کے ہیں. ذرا ملک ریاض صاحب سے بھی تو استفسار کر لیجئے گا. اور ملک ریاض صاحب نے جو 1 ہائیڈ پارک خرید کی تھی ماشاءاللہ شریفوں کے شریف زادوں سے جو 25 ارب کی بجائے 50 ارب انہیں دیے گئے تھے، اوور انوائسنگ تھی، اس پہ بھی ذرا ان کے محترم شریف صاحبان سے جو ہے نواز شریف سے ذرا استفسار کر لیجئے گا.